بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دل چھو لینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں محبت، حکمت اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عظیم روحانی طاقت کا ذکر ہے۔ ایک ظالم بادشاہ، ایک انار کا باغ اور ایک وفادار مرید کا یہ حیرت انگیز قصہ ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط اور دل کو نرم کرنے والا ہے۔ آئیے میرے پیارے ناظرین، اس واقعے کو سنیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا پورے علاقے پر خوفناک راج تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے بہت پریشان تھے اور دعا کرتے تھے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، اور ایسا ہراساں تھے کہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ان کا جینا مشکل ہو چکا تھا اور وہ بہت بربریت کرتا تھا، زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا۔ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ لوگ خوف کے مارے ہر وقت اس کی خوشامد میں رہتے تھے۔ جو بندہ اس کی خوشامد سے ہٹتا وہ مارا جاتا، اس کا نقصان کر دیا جاتا۔ اسی دوران غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کا نام سن کر بادشاہ کے دل میں بہت زیادہ تجسس پیدا ہوا۔ بادشاہ نے ان کے علم، روحانیت اور کرامات کے بارے میں سنا تھا اور وہ ان کو آزمانا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کو اس کے دربار میں بلایا جائے۔ میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اس کی جان بخش دوں گا، اگر وہ میرا امتحان کو پاس نہ کر سکا تو میں اس کی جان لے لوں گا اور اس کی نسل کو بھی ختم کر دوں گا۔ جو غوث پاک کے ساتھ بہت وفادار تھا، اس مرید کو بادشاہ نے بلوایا۔ بادشاہ کے محافظ چلے گئے، اس مرید کو بلا کر بادشاہ کے دربار تک پہنچایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے شیخ اتنی کرامات کے مالک ہیں، ذرا ہمیں بھی کچھ کرامات دکھاؤ۔ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے شیخ سچے ہیں تو ہمیں کرامات دکھاؤ، ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ بادشاہ نے یہ الفاظ اس مرید سے کہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک چال چلتے ہوئے مرید کو حکم دیا کہ وہ ایک انار کے باغ میں جائے، جو ایک سوکھا باغ ہے اور انار کے پھل کا موسم بھی نہیں ہے اور کسی درخت پر انار لگے ہوئے نہیں ہیں، وہ بالکل خالی باغ ہے اور انار کا موسم بھی نہیں ہے۔ کہیں سے انار کا پھل لینا بہت مشکل، کیا ناممکن کام تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ وہ مرید انار کے باغ میں جائے، وہاں سے ایک خاص انار توڑ کر لائے، جو کہ دراصل بادشاہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ مرید نے اپنے شیخ کے حکم پر اللہ کا نام لیتے ہوئے باغ کا رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے انار کے درخت کے قریب پہنچا، وہ درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا اور ایک چمکتا ہوا انار ظاہر ہوا۔ مرید نے اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ انار توڑ لیا اور بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ جب مرید نے وہ انار بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ انار کیسے لے آیا اور کس درخت سے لے آیا، جبکہ سارا باغ سوکھ چکا ہے اور انار کا موسم بھی نہیں ہے۔ اس نے انار کو توڑا اور توڑ کر جب کھایا تو ساری دنیا کی مٹھاس اس میں جیسے ڈلی ہوئی ہے اور ساری دنیا کے ذائقے اور بہترین قسم کا انار تھا۔ تو بادشاہ بہت حیران ہو گیا
اور بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ واقعی غوث پاک کی کرامات سچ تھیں اور وہ جھوٹا تھا اور وہ بالکل ظالم تھا۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ احساس ہوا۔ وہ اسی وقت بادشاہ نے تجسس کیا اور خواہش اظہار کیا کہ ہم ابھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کو ملیں گے۔ بادشاہ وہ انار کو دیکھ کر لرز گیا اور اس کا دل بدلنے لگا۔ بادشاہ نے اپنی ظالمانہ حرکتوں سے توبہ کی اور غوث پاک سے ملاقات کی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی درخواست کی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کو نہلوایا اور اس کو پھر مسلمان بنایا اور پھر ان کی زندگی بدل گئی۔ بادشاہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ 100% اسلامی زندگی گزارنے لگا اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کو مال دیا اور ان سے معذرت معافی طلب کی۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بن کر زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی صحبت اور تعلیمات انسان کے دلوں کو بدل سکتی ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اولیاء اللہ کی صحبت میں رکھے، ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی اور روحانی اور دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔ ہم آپ کی محبت اور حمایت کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔